بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے سپارہ نمبر 16 سے درس نمبر 31 میں سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 1 سے لے کر 7 تک پڑھیں گے، جن میں کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا اور درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا طٰہٰ۔ سب سے پہلے ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانیے تو مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ طٰہٰ کا ماقبل صورت سورہ مریم سے پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ سورہ مریم رات میں نازل ہوئی بخلاف چند آیات کے، تو اسی طرح سورہ طٰہٰ بھی کچھ آیات کے علاوہ بقیہ ساری ہی ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ دوسرا تعلق اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ سورہ مریم کا افتتاح بھی حروف مقطعات سے ہے اور اس سورت یعنی سورہ طٰہٰ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 135 یا 142 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی و مفہوم کو بہتر جانتے ہیں۔ ما انزلنا، نہیں ہم نے نازل کیا، علیک آپ پر، القرآن قرآن کو، یا محمد اے محمد، لتشقى یہ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لتتعب بما فعلت بعد نزولہ من طول قیامک بصلاۃ اللیل، یہ کہ آپ تعب میں پڑ جائیں بسبب اس کے جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو اور آپ نے جو فعل اختیار کیا اس کے نزول کے بعد، یعنی آپ نے اپنی رات کی نماز کا جو قیام ہے اسے لمبا کر لیا۔ ای خفف عن نفسک، آپ تخفیف کیجئے خود پر اور اپنے اوپر کسی قسم کی مشقت نہ کیجئے۔ الا، لیکن، مگر ہم نے تو اس قرآن کو نازل کیا ہے تذکرۃ نصیحت کے لیے اس بندے کی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن مقدس نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو تخلیق کیا ہے۔ تنزیلاً کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اپنے فعل ناصب کی وجہ سے منصوب ہے اور اسی کے عوض یہاں پر مذکور ہے۔ العلا کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ علیا کی جمع ہے، جیسے کبر کی جمع کبرا ہے۔ ہوا الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان ہے جو اپنے عرش پر قیام فرمائے ہوئے ہے۔ عرش کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ لغوی طور پر عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے اور قیام اس نے کیسا فرمایا ہے، استواء یلیق بہ، ایسا قیام جو اس کی شایان شان ہے۔ لہو، اسی کے لیے ملکیت ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، زمین و آسمان
میں جو کچھ بھی ہے یہ اسی کی ملکیت ہے، من المخلوقات، مخلوقات میں سے، وما تحت الثری، اور جو کچھ تحت الثری ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ هو التراب الندیج، تحت الثری سے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، هو التراب الندیج، وہ نمناک مٹی ہے، والمراد الارضون السبع، اور اس سے مراد ساتوں زمینیں ہیں، لأنها تحتہ، کیونکہ نمناک مٹی کے نیچے ہیں، وَإِن تجہر بالقول، اور اگر آپ اپنے ذکر و دعا کو جہرن کریں، فاللہ غنی عن الجہر بہ، رب تعالی جہر سے مستغنی ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، فإنہ، پس بے شک وہ، یعلم، جانتا ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو، ای ما حدثت بہ النفس، یعنی آہستہ سے کہی ہوئی بات کو بھی رب جانتا ہے، وما خطر ولم تحدث به، اور ایسے خیالات جو ابھی زبان پر آئے ہی نہیں رب تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، فلا تجہد نفسک بالجہر، تو خود کو مشقت میں نہ ڈالیے جہر کے ذریعے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا شان نزول جان لیجئے۔ تو اس حوالے سے مفسرین کرام کے 3 مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ آقائے کائنات حضور اقدس عبادات اور نفلی نمازوں کی تلاوت و قیام اور رکوع و سجود میں بہت درازی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت دفعہ قیام نماز اتنا دراز ہو جاتا کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا، تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئیں۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ نبی کریم کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور باری تعالیٰ کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے تھے، تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی۔ رب تعالیٰ نے شفقت اور تسلی کے لیے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی تھی۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا جب نبی کریم خانہ کعبہ کے پاس نفل نماز پڑھتے اور قیام دراز فرماتے تو عشق الہی اور لذت قرآنی کی وجہ سے آپ کے آنسو جاری ہو جاتے، تو پاس بیٹھے ہوئے ارد گرد کے کفار مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھو اس شخص کو جو اپنے اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور اتنی دیر تک اللہ کو مناتا ہے اور مشقت کرتا ہے۔ تب ایک دفعہ اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تو رب تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ کو نازل فرما کے اپنے محبوب کو تسلی اور شفقت دی تھی۔ طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اے حبیب، اے مرد کامل، یہ لفظ قبیلہ عقل کی لغت سریانی یا قطبی یا نبتی یا قلبی زبان کا ہے یا کرشی لغت سے ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے یا رجل یا حبیب، اے مشکلیں حل کرنے والے۔ اس کی تفاصیل کے اندر 8 اقوال ملتے ہیں، جس میں سے کچھ ذکر کیے دیتے ہیں کہ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، دوسرا یہ کہ یہ نبی کریم کا مقدس نام ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، چوتھا یہ ہے کہ یہ سورت کا نام ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ کلیم بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ یہ حروف متشابہات میں سے ہے۔ طٰ کا معنی طوبیٰ یعنی مبارک ہے، اور ہا کا معنی ہادی ہے یعنی اے برکتوں والے، اے ہادی کائنات۔ اور چھٹا قول اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ طٰ سے مراد طاہر ہے اور ہا سے مراد ہدایت ہے، اور ابجد کے اعتبار سے طٰ کے عدد 9 بنتے ہیں اور ہا کے عدد 5 بنتے ہیں، تو کل ملا کر 14 عدد بنے، یعنی 14ویں کا چاند مراد ہے۔ 7واں قول اس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حروف قسم میں سے تا کو طا بنایا گیا ہے۔
مگر صحیح قول یہی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مقدس ہے اور اس کا ترجمہ صرف نبی کریم کو ہی معلوم ہے۔ ما انزلنا، یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ خود کو اس کے ذریعے مشقت میں ڈال لیں، یعنی آپ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنج و غم میں مبتلا نہ ہوں، اور آپ جو اپنے نمازوں کا قیام لمبا کرتے ہیں آپ لمبا قیام نہ کیجیے، اے خفف عن نفس کا، آپ اپنے اوپر کوئی بار نہ ڈالیے، مشقت میں مبتلا نہ ہو یہ آپ۔ اللہ، ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کے لیے اتارا ہے، ان لوگوں کی نصیحت کے لیے جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ کلام اس رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور بلند آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تنزیلاً کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ نزلنا فعل مقدر کا مصدر ہے اور وہی فعل اس کا ناصب ہے۔ فعل کو حذف کر کے مصدر کو اس کے بدلے میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ حذف کرنا واجب ہے اس لیے کہ مصدر معنی اور عمل میں فعل کی نیابت کرتا ہے۔ یہاں بدل سے بدل اصطلاحی مراد نہیں بلکہ بدل لغوی مراد ہے، یعنی عوض کے معنی میں ہے۔ یہاں پر بدل من اللفظ سے مطلب یہ بنے گا کہ تنزیلاً تلفظ اور نطق میں اپنے فعل ناصب نزلنا جو کہ محذوف ہے اس کے قائم مقام ہے۔ ممن خلق تنزیلاً کے متعلق ہے، اور خلق الارض والسماوات العلی میں عطف جنس علی الجنس ہے، نہ کہ جمع کا عطف مفرد پر ہے۔ اب خلاف اولا کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آگے دوسری صفت بیان کی، هو الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ کلام کی شان کلام والے کی ہیبت، قوت اور اس کے ذریعے جانو اور اس کی قدرت کے ذریعے جانو کہ وہ رحمان ہے جس کی ساری کائنات پر ازلی ابدی شہنشاہی ہے، اور اس عرش عظیم پر اس کا قبضہ و تصرف ہے جو زمین تحت الثری اور سماوات علا سے بھی بڑا ہے۔ استواء کے معنی میں 4 اقوال کرتے ہیں مفسرین کرام کہ وہ عرش کا مالک ہو، پہلا قول۔ دوسرا قول یہ کرتے ہیں عرش پر قابض ہوا، قبضہ شہنشاہی سے۔ تیسرا قول یہ کرتے ہیں کہ متوجہ ہوا غلبہ کی توجہ سے۔ چوتھا قول یہ کرتے ہیں کہ اظہار سلطنت فرمایا۔ استواء کے تعبیلی معنی بھی 4 ہیں، رکب، جلوس، غلبہ اور تصرف۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ استواء کا معنی معلوم ہے مگر حقیقت کیفیت وہ مجہول ہے، اور اس پر ایمان واجب ہے۔ اگر اس میں بحث و سوال کرے تو وہ بدعت سیئہ ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں آسمان میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے۔ تحت الثری ایسی زمین کو کہتے ہیں جو نمدار ہو، اور اس سے مراد ساری زمینیں ہیں، ساتوں کی ساتوں زمینیں ہیں۔ لِأَنَّهَا تَحْتَهُ، کیونکہ یہ ان کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر اس کو سنانے کے لیے، اس کو بلانے کے لیے، اس تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے آپ اپنی آواز کو، اپنی دعا کو، اپنے ذکر کو بلند کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس جہر سے مستغنی ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کیونکہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے، یعنی جو باتیں ابھی دل میں ہوتی ہیں ان کو بھی رب تعالی جانتا ہے، جن کا ابھی تکلم نہیں کیا جاتا، اور
جن کو آہستہ سے کہا جاتا ہے، ما حدثت به النفس، جن کو بندہ خود ہی سنتا ہے، اتنی آواز سے کہا جاتا ہے، رب تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ فلا تجہد نفسک بالجہر، آپ خود کو جہر کے ساتھ مشقت میں نہ ڈالیے۔ یہ جو آپ اونچی گفتگو کرتے ہیں، ایسی گفتگو کر کے آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ممن خلق الارض والسماوات العلی، زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا ہے اور آسمان کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا ہے، حالانکہ کافی ساری بقیہ آیات میں آسمان کا ذکر پہلے ہے، زمین کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں دے رہے ہیں کہ زمین اصل اصول ہے عالم دنیا کے لیے، تو اس لیے یہاں پر زمین کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور آسمان کا ذکر بعد میں کر دیا گیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت انسانوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے ہے، اور انسانی حواس اور حصے ظاہری کا تعلق زمین سے ہی ہے، لہذا اس لیے زمین کا ذکر پہلے کر دیا گیا۔ آج کے درس کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء ہیں، جیسے شعراء نے اپنے اشعار میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مبارک بنا کر طٰہٰ کو ذکر کیا ہے۔ تو حروف مقطعات تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے حوالے سے جن کا معنی و مفہوم کوئی نہیں جانتا، اور اسم یعنی نام کے معانی تو جانتے ہیں احباب۔ تو ان دونوں اقوال کے اندر تعارض کیوں ہے؟ یا تو یہ حروف مقطعات ہیں یا پھر اسماء ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر نام جو ہو اس کا معنی و مفہوم بھی بندہ جانتا ہو۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے طٰہٰ کہہ کر پکارا ہے، تو یہ یا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہوں گے یا آپ کا نام ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی راز کی بات ہے جو فہم انسانی سے بالا تر ہے، لہٰذا کوئی تعارض، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔